ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز طلبہ، اس وقت کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے. دو چار باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کسی شخص کے دل میں جب کسی چیز کی عظمت اور اہمیت ہوتی ہے تبھی وہ شخص اس چیز کو حاصل کرنے کی یا اسے دیکھنے کی اور پانے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اس کی عظمت اور اہمیت نہیں ہے تو پاس میں ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کر سکتا. عرب والوں کا مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا. لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوا کرتے ہیں. یعنی اسے لینا اور اس کی طرف لپکنا تو دور کی بات ہے، بلکہ الٹا اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی مخالفت پہ آ جاتے ہیں. آج اس دنیا کے اندر جو ہم میں سے بہت سے لوگ، ہم مسلمانوں میں سے، اس قرآن مقدس سے دور ہیں اور نہ صرف یہ کہ دور ہیں بلکہ جو قرآن مقدس کے قریب ہیں ان سے دوری بنائے رکھتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والوں سے دوری بنائے رکھتے ہیں. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی حیثیت ان کے دل و دماغ میں بیٹھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. مادی دنیا کے اندر، اسباب کی دنیا کے اندر ایسا گھر گئے ہم لوگ، یا ایسا گھیر دیا گیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے. اللہ رب العزت نے سورہ دہر کے اندر اس آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فوری چیز کو دیکھتے ہیں. جو سامنے نفع دکھ رہا ہے، 10 روپے کا کہیں فائدہ دکھ رہا ہے، یہی ہم کو نظر آتا ہے اور اسی پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے. تو آج کی مادی دنیا میں ہماری اور آپ کی، مسلمانوں کی بھی نگاہ اسی چیز پر ہے کہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 10 روپے کا فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے، 2-4 چیزوں کا فائدہ کہاں سے مل رہا ہے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اور پیچھے جو ایک بڑا بھاری دن آ رہا ہے اسے یہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل دماغ کے اندر شروع سے اس بات کی اہمیت کو بٹھایا نہیں گیا. اگر اہمیت بٹھائی گئی ہوتی، سمجھایا گیا ہوتا، بتلایا گیا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ مختصر سی زندگی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہوتے اور اصل زندگی کے لیے کچھ نہ کر رہے ہوں. موت کو سمجھا ہے غافل نے اختتام زندگی، ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. غافل آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بھائی کھائیں گے پیئیں گے، جیسے کفار کہتے تھے. ہم کہتے تو نہیں ہیں
لیکن عمل ہمارا یہی بتلا رہا ہے کہ ہمارا بھی ذہن یہی ہے کہ کھا لیں گے، پی لیں گے، اسی دنیا میں رہ لیں گے، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا، چلے جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ کام نہیں ختم ہوتا ہے، اصل کام وہیں سے شروع ہوتا ہے، اصل کھیل وہیں سے شروع ہوتا ہے، اصل معاملہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تب حقیقت کھلنا شروع ہوتی ہے، لیکن تب حقیقت جب کھلتی ہے تو کوئی نتیجہ نہیں رہ جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے یہ قرآن، حضرت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اس دنیا کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں جہاں کی حقیقت لوگوں پر بعد میں کھلتی ہے، ہم پر اور آپ پر پہلے کھولی جا رہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور بڑے مبارک ہیں آپ کو تعلیم دینے والے اور آپ یہ تعلیم لینے والے کہ اس قرآن مقدس کی طرف آپ کی نسبت ہے جس قرآن کی نسبت کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بھی سرخروئی حاصل ہونے والی ہے، اور آخرت تو ایسے لوگوں کے لیے ہے ہی ہے۔ کوئی شخص اگر آج کے دور میں حج کرنے جاتا ہے تو جب جانے لگتا ہے تو بھی ہم اور آپ بڑے چاہت کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں، اور اب تو دیکھتے ہیں آپ کی بڑا لمبا چوڑا استقبال، بڑی لمبی چوڑی دعوت، بڑے ہنگامے کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، اور جب آتا ہے واپس تو اس سے کہیں زیادہ لوگ اس کے استقبال میں جاتے ہیں، اور جو بھی ملتا ہے تو بہت لپک کر کے کہ حاجی صاحب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لی، بیت اللہ شریف کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، وہاں تک وہ گئے ہیں۔ اور بیت اللہ شریف ہے کیا؟ بھائی ایک پتھر کی دیوار ہے، پتھر کی چیزیں ہیں، لیکن نسبت اس کی اللہ کے ساتھ لگی ہوئی، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ بھی عظیم ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ جیسے ہر جگہ گارے مٹی لگتے ہیں، شاید دنیا میں شاید نہیں بہت سی عمارتیں ایسی ہیں جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت بنی ہوئی ہیں، اس سے کہیں زیادہ خرچے کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، اس سے کہیں زیادہ پیسوں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کی نگاہ میں ان کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے جو اہمیت اس کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو جب بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ محترم ہو گیا، وہ معظم ہو گیا، اس کی حیثیت اتنی بڑھ گئی، تو پھر قرآن بھی تو کلام اللہ ہے، یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ مقولہ مشہور ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام یہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جو آدمی بولتا ہے تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ بھائی ہم بولیں گے، ہماری حیثیت یہیں تک ہے تو ہمارے کلام کی اہمیت یہیں تک ہے۔ کوئی اور بول رہا ہے جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو پورے صوبے کے والوں کی اہمیت ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا وزیر اعلیٰ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی قانون بتا رہا ہے یا کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے، تو سب لوگوں کے نزدیک وہ جو 1 کروڑ 2 کروڑ یا 10 کروڑ اس کے صوبہ میں رہتے ہیں، اس کے اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ان کے نزدیک اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اس کے کلام کی۔ ایسے ہی اگر صدر جمہوریہ بولتا ہے یا پرائم منسٹر بولتا ہے تو پورے ملک والوں کے لیے ایک اہمیت ہوتی ہے، پورے ملک والے اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا رب بول رہا ہے اور ہم سے بات کر رہا ہے تو اس کی اہمیت کو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے، اور جب بھی ہم لے کر کے بیٹھیں تو یہ سمجھیں کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ذہن و دماغ میں بیٹھائیں، ذہن و دماغ میں اس کا استحضار کریں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، اور نبوت کا ایک حصہ ہم دل و دماغ میں اپنے داخل کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا، جس شخص نے قرآن یاد کیا، فقد ادرجت النبوہ بین جنبی غیر انہ لا یوحی الیہ، کہ جس نے بھی قرآن پر عمل کیا، پڑھا، اس کی حفظ کیا، اس نے یہ سمجھ لے کہ نبوت کا ایک حصہ اپنے دل میں اس نے داخل کر لیا ہے۔ بس اتنا ہی ہے کہ وہی اب نہیں آئے گی، اس کو نبی نہیں بنایا جائے گا، لیکن نبی والی جو چیز ہے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ اس کی اہمیت کو محسوس کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور جب تک ہمارے طلباء کرام یا ہمارے اہل ایمان یا اہل اسلام اس کی اہمیت کو نہیں محسوس کریں گے، تب تک ظاہر ہے اس کے قریب نہیں آنے والے، تب تک ظاہر ہے اسے لینے والے نہیں ہیں۔
اسے پڑھنے والے نہیں ہیں، اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور جب تک اسے پڑھیں گے نہیں، جب تک اسے سمجھیں گے نہیں، اور جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک آخرت کے مسائل تو چھوڑ دیجئے، دنیا کے مسائل بھی ہمارے اور آپ کے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس بات کو ذہن و دماغ میں ہم اور آپ بٹھا لیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، صحابہ کرام نے اسی قرآن کو پکڑا تھا، اسی قرآن کی اہمیت کو محسوس کیا تھا، اور اسی قرآن پر عمل کیا تھا، اور قرآن ایک روح بن کر کے ان کے دل و دماغ میں داخل ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا جیسے یہ کہا گیا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سر بلند ہے، اس پہ بلندی نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے القرآن یعلو ولا یعلا، قرآن بلند ہے، اس پہ بلندی نہیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جتنے ہی بلند چیزوں سے نسبت جوڑتی ہے، اتنے ہی انسان کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ بھائی پرائم منسٹر کا اگر لڑکا ہوگا تو اس کی بھی تو ایسے ہی حیثیت ہوگی، صدر جمہوریہ کا اگر بیٹا ہوگا تو اس کی بھی تو ایک حیثیت ہوگی۔ ان کو تو چھوڑ دیجیے، ایک معمولی سے ایم پی اور ایم ایل اے کا اگر کوئی رشتہ دار ہوتا ہے تو بھی اپنے کو جڑاتا اور گناتا ہے کہ ہمارا تعلق ان سے ہے اور ہم ان کے فلاں لگتے ہیں، وہ ہمارے چچا ہیں، وہ ہمارے گرانڈ فادر ہیں، وہ ہمارے دادا ہیں، اور ابھی یہ فون کروا دیں گے، آپ کیا سمجھ رکھیں؟ وہ بھی اپنی نسبت اور اہمیت کو بتاتا ہے۔ تو جو کلام اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اس کی نسبت اور حیثیت یہاں کے لوگوں سے نہیں جڑ جاتی ہے، بلکہ سیدھے اللہ رب العزت سے جڑ جاتی ہے، اور پھر اس کی حیثیت اتنی بلند ہوتی ہے کہ دنیا میں وہ ناقابل تسخیر ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے کیا فرمایا کہ معجزہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے، یعنی تمام دنیا کو عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے ایسی کتاب پیش کرنے والے نہیں ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ معلوم کتنی کوششیں ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں باقاعدہ اس کے لیے تو کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، کوئی آیت ایسی بنائی جائے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یا تو اسلام کا اور ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسی کتاب ہم سے تیار ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ جب کتاب یہ معجزہ ہے، یہ دنیا کو عاجز کر کے رکھے ہوئے ہے، تو جو اس کتاب سے جڑے گا، جو اس کتاب کو لے گا، وہ بھی ایک معجزہ والی شان اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس سے ٹکرا نہیں سکتی، اور ٹکرائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاس پاس اور چور چور ہو جائے گی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے اسلاف سے ٹکرائے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا کے لوگ ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگے، اور ہزاروں سال تک ہمارا ہی عروج رہا، ہمارا ہی سکہ چلتا رہا، ہمارا ہی نام چلتا رہا، ہماری حکومت چلتی رہی، ہماری ہی ریاست چلتی رہی، ہمارا ہی سکہ چلتا رہا، سارے نظام ہمارے نافذ رہے۔ اور جب سے ہم نے اس سے روگردانی کی اور تعلق اپنا اس سے توڑ لیا، جب سے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ زندوں کی کتاب کے بجائے ہم نے مردوں کی کتاب بنا دی، ہم نے سمجھا جب کوئی مرنے لگے تب یاسین پڑھ لینا ہے، ہم نے سمجھا جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو کچھ پارے پڑھ کر کے اسے بخش دینا ہے۔ زندوں کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب تھی، سمجھنے کی کتاب تھی، عمل کرنے کی کتاب تھی، ہم نے ان تمام چیزوں سے منہ موڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست بھی ہماری گئی، سلطنت بھی ہماری گئی، دبدبہ بھی ہمارا گیا، شان و شوکت بھی ہماری ختم ہوئی، ساری چیزیں ہماری ختم ہو گئی، اور زندگی سے سکون اور اطمینان بھی ہمارے چلا گیا ہے۔ اور آج کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی الجھن کا شکار ہے، کوئی سکون اور اطمینان کی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ کوئی یہاں سے تعویذ لیتا ہے، کوئی وہاں سے تعویذ لیتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی کسی جھاڑ پھونکے کا سہارا لیتا ہے، لیکن پریشانیاں دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ کیوں نہیں لے رہی ہیں؟ اس لیے کہ جو اصل علاج ہے یعنی کلام اللہ، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اس کی عظمت کا احساس نہیں ہے۔ اس کی جب تک عظمت کا احساس نہیں کیا جائے گا اور اس کو دل و دماغ میں جگہ نہیں دی جائے گی، تب تک ہمیں سکون نہیں، تب تک ہمیں اطمینان نہیں، تب تک ہمیں راحت نہیں، تب تک ہماری پریشانیاں دور ہونے کا نام لینے والی نہیں ہیں۔ آخرت تو اس سے جو سنورتی ہے وہ سنورتی ہی ہے، وہ مقام اللہ دے گا آخرت میں جس مقام کا شاید ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ کسی مولوی کے گھر میں جنات کا بسیرا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کسی مولوی کے اوپر جنات کا تسلط کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کسی حافظ مولوی کے اوپر جنات قبضہ کیوں نہیں جما لیتا ہے؟ آخر کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا اور سنا ہے، آخر کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ اسی لیے نہیں ہو رہا ہے
کہ ان کے پاس وہ سب سے بڑی دولت ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں خود بخود دور رہتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے دل و دماغ کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی آیت اسے نہیں یاد ہے، کوئی سورت اسے نہیں یاد ہے، قرآن سے کوئی مس نہیں، کوئی ٹچ نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، کبھی اس کو دیکھتا نہیں، کبھی اس کو پڑھتا نہیں، کبھی اسے لے کر کے بیٹھتا نہیں، لے کر کے بیٹھ کر کے یہی کہہ رہا ہو کم سے کم کہ یہ سب سچ ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہمیں نہیں آتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اتنا ہی اگر کرے تب بھی غنیمت ہے، اتنا بھی وہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس کے دل و دماغ کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں، کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح سے ہے۔ آپ جانتے ہیں مثل مشہور ہے، خانہ خالی رات دیو می گرد، جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں جناتوں کا بسیرا ہو جایا کرتا ہے، جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں شیاطین کا بسیرا ہو جایا کرتا ہے، پھر اس میں اٹھا پٹک رہتی ہے، پھر اس گھر میں آدمی چین سے سو نہیں پاتا ہے، پھر اس گھر میں آدمی سکون سے رہ نہیں پاتا ہے۔ ایسے ہی جو دل دماغ کلام اللہ سے خالی ہے، اس کی عظمت سے خالی ہے، اس کی تلاوت سے خالی ہے، اس کے حفظ سے خالی ہے، وہ بھی شیطانوں کا بسیرا ہے اور ڈیرا ہے، پھر وہ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، ہمیشہ اٹھا پٹک کر شکار ہو جایا کرتا ہے۔ تو جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کتاب کا آپ حفظ کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت اور عظمت کو محسوس کریں اور دل و دماغ میں یہ بیٹھا لیں کہ اس سے صرف آخرت ہی نہیں سنورتی ہے بلکہ اس سے دنیا بھی سنورتی ہے، اور دنیا میں بھی آدمی سکون سے رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، راحت میں رہتا ہے، نہ صرف اطمینان اور راحت میں رہتا ہے بلکہ دوسروں کے اطمینان اور راحت کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ان لوگوں کو جن کو دوا کرتے کرتے جو تھک جایا کرتے ہیں، کوئی دوا نہیں فائدہ کرتی، یا جب جھانکنی کے عالم میں کوئی پہنچ جاتا ہے، لگتا ہے کہ اب ڈاکٹر کا ٹیبلٹ نہیں کام کرے گا، تو پھر یہ نہیں کہتے ہیں کہ اور انجیکشن دیا جائے، پھر یہ نہیں کہتے ہیں کہ اور گلوکوز لگایا جائے، پھر یہ نہیں کہتے ہیں کہ اور ٹیبلٹ دیا جائے، تب یہ کہتے ہیں کسی حافظ جی کو بلایا جائے، تب یہ کہتے ہیں کسی مولانا کو بلایا جائے تاکہ وہ یاسین پڑھیں، تب یہ کہتے ہیں کہ کسی حافظ کو بلایا جائے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، کچھ سکون ہو، اطمینان ہو، چین سکون سے اطمینان سے جان نکلے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کتاب کو ابھی تک لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ آخرت کی کتاب ہے یا شاید بعد میں کچھ کام آئے، وہ یہی دنیا ہی سے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو اسی کا سہارا لیتا ہے، اسی عظیم کتاب کو، اسی اہم کتاب کو، اسی کلام اللہ کو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ پڑھا رہے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور دل و دماغ میں اس کو بٹھانے کی کوشش کریں، اور ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ سب سے اہم کام بر وقت ہم ہی کر رہے ہیں۔ جتنا ٹائم آپ اس میں دے رہے ہیں یہ ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے رکھا کریں کہ یہ سب سے ہمارا اہم کام ہے، اور سب سے بہترین ٹائم یہ ہمارا ہے جو اس وقت میں لگتا ہے اور اس کتاب کے یاد کرنے میں لگتا ہے، اسے پڑھنے میں لگتا ہے اور اسے پڑھانے میں لگتا ہے۔ جب اس اعتبار سے اور اس اعتقاد سے اور اس نیت سے ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور یاد کریں گے اور اس کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا فائدہ جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا ہی میں کھلی آنکھوں اس کا نظارہ کریں گے اور دیکھیں گے۔ مشکل آج یہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ جو پڑھاتے ہیں وہ بھی عام طور پہ اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بہت عظیم کام ہم انجام دے رہے ہیں اور ہماری بہت اہم کام میں ہمارا وقت لگ رہا ہے۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا تو پھر یاد رکھیں کل قیامت میں جو صلہ اللہ دینے والا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ وہ صلہ دے گا کہ پھر اس کے ذریعہ سے ہم اور آپ انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر ایک سکون، ایک امن، ایک اطمینان نہ صرف یہ کہ لیے پھریں گے بلکہ امن اطمینان کے پیغامبر ہوں گے اور دوسروں کا بھی امن اطمینان کا درس دے سکیں گے۔ ہماری بھی روحانیت بنی رہے گی، ہمارا بھی جسم دماغ صحیح رہے گا، اور جس سے ہم ملیں گے، جس کو یہ چیزیں پہنچائیں گے
اس کے اندر بھی روحانیت پیدا ہوگی اور وہ بھی بلند ہوگا اور اس کے اندر بھی بلندی آئے گی. پھر آہستہ آہستہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دو چار لوگوں کے پڑھنے یا پڑھانے سے کیا ہونے والا ہے. ایک چراغ جلتا ہے تو دوسرا جلتا ہے, اسی سے دوسرے سے پھر تیسرا جلتا ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے گھر میں نہیں پورے علاقے میں روشنی ہو جاتی ہے. جب اس نیت سے ہمارے طلبہ کرام آپ لوگ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری دنیا میں روشنی پیدا کریں گے. اس دنیا میں بھی راحت اور سکون ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نوازیں گے. ان چند باتوں پہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهله, فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المضطرين. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا, قدم قدم پہ نافرمانی کی ہے. اے اللہ نہ معلوم کتنے جرائم کر کے بھول گئے, تو کچھ بھولتا نہیں, سب کچھ تیرے یہاں درج ہوتا ہے. اے اللہ تو معاف کرنے پہ آتا ہے تو تمام گناہوں کے اکٹھے ہی معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, آبا و اجداد کی مغفرت فرما, اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین, آبا و اجداد, دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں, کریم آقا نہ معلوم و کس حال میں ہیں, اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما, ہر ایک کی مغفرت فرما, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما, جلد از جلد شفا عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بے انتہا حفاظت فرما. اے اللہ حوادثات سے حفاظت فرما, حادثاتی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما. اے اللہ قرض کے بوجھ کے آنے سے حفاظت فرما, تنگی رزق سے حفاظت فرما, وسیع رزق عطا فرما. اے اللہ جو دے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما, ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما, ہر طرح کی لاچاری و مجبوری سے حفاظت فرما. اے اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما, ہر مقام پہ سرخروئی عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں پریشان انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما. اے اللہ نامعلوم کہاں کہاں بیچارے مارے اور کاٹے جا رہے ہیں, کہاں کہاں پریشان کیے جا رہے ہیں. اے اللہ ماؤں بہنوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں. اے اللہ تو ہر سطح پہ حفاظت فرما, خاص کر قریب پورا کے مسلمانوں کی بے انتہا حفاظت فرما. اے اللہ ان کے دشمنوں میں سے کسی کے خلاف مقدر ہے تو فرما دے, نہیں مقدر ہے تو مثل فرعون غرق فرما, مثل قارون دھسا دے, مثل نمرود و شداد تباہ کر دے. اے اللہ دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما, ہر جگہ امن و امان نصیب فرما. اے اللہ اہل ممبئی کی بے انتہا حفاظت فرما. اے اللہ اہل ممبئی کی بے انتہا حفاظت فرما. اے اللہ یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح سے امن و امان نصیب فرما. اے اللہ قرآن مقدس کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی عظمت اور اہمیت کو دل و دماغ میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ ان طلبہ کا امتحان انہیں اللہ اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ محنت کرنے اور تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ پڑھا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی کوششوں کو بارآور فرما. اے اللہ ان کی کوششوں کو بارآور فرما. اے اللہ جتنے بھی پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں اللہ آفتاب و مہتاب بنا. اے اللہ پورے عالم میں اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ عالم بعمل بنا, وقت کا اللہ سب کو عالم بعمل بنا, وقت کا ایک روشن چراغ بنا. اے اللہ نہ معلوم کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے.
کہتے رہتے ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہاتھ اٹھا کے یہاں بیٹھے نہ معلوم کیسی کیسی حاجات لے کے بیٹھے، اے اللہ بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہی جا سکتی، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اے اللہ نہ مانگنے والوں سے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ تو بے مانگے عطیہ کرتا ہے، جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو تجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی۔ اے اللہ جو ہاتھ اٹھے ان ہاتھوں سے شرم اٹھا جا۔ اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، اے اللہ دین و دنیا کے ہر شرور و فتن سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح سے امن اطمینان نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح سے سکون اطمینان کی دولت عطا فرما، اے اللہ دارین میں سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کی ہمارے نسلوں کی بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص کر جو ناحق جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، اے اللہ جو علماء حفاظ جو بھی جہاں بھی بند ہے، اللہ سب کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما، سب کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما، جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال فرما۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، بے مانگی عطا فرما، اے اللہ بے مانگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کو مانگا، ان تمام بھلائیوں کی ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔